الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال تعالى والفجر وليال عشر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک تذکرہ چل رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے دور میں توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا دور ہے، ایسا ماحول ہے کہ ہر طرف شرک اور کفر عروج پر پہنچا ہوا ہے. اس دور میں توحید کی بات کرنا انتہائی مشکل ترین کام ہے. کوئی سورج کی پرستش کر رہا ہے، کوئی چاند کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی ستاروں کو اپنا معبود اپنا خدا بنائے بیٹھا ہے، اور کوئی نمرود کے سامنے اپنی جبین اپنی پیشانی رگڑ رہا ہے. اگر نہیں ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کو ایک وحدہ لا شریک لہ ماننے والا کوئی نہیں ہے سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. بھائی سنتیں بعد میں پڑھا کریں، یہ بیان کا وقت ہوتا ہے، اس وقت سنتیں نہ پڑھا کریں. تو ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توحید بیان کرنا، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سامنے جھکنے کی بات کرنا بہت بڑا مشکل کام تھا. اور جب کہ ان کے اپنے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ ان کا اپنا سگا والد خود بت فروش ہے، صرف بت فروش نہیں ہے، بت تراش بھی ہے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتا ہے، بت بیچتا بھی ہے، اور کٹر بتوں کا پوجنے والا ہے، نمرود کا قریبی ساتھی ہے.
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ والد کی شان میں بھی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی پوجا بھی نہیں کرنی اور نہ ہی کسی کو کرنے دینی ہے۔ لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگ گالیاں دیں، پتھر ماریں، دھمکیاں دیں، گھر سے نکال دیں، تب بھی آپ نے توحید کا پیغام پہنچانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، نمرود کی بادشاہت ہے۔ نمرود نے اعلان کروا دیا کہ سارے کے سارے شہر کا جو غلہ ہے، جو راشن ہے، جو کھانے پینے کا سامان ہے، وہ سارا کا سارا میرے پاس جمع کر دیا جائے۔ چنانچہ سارا غلہ، سارا راشن، سارا کھانے پینے کا سامان نمرود اپنی تحویل میں لے لیتا ہے اور اعلان کروا دیتا ہے، جس کو گندم چاہیے، جس کو راشن چاہیے، جس کو کھانے پینے کا سامان چاہیے، اس کو میرے دربار میں آنا پڑے گا، میری خدائی کا اقرار کرنا پڑے گا معاذ اللہ، اس کے بعد اس کو کچھ ملے گا۔ جو اقرار نہیں کرے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو اکیلے رہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، اور پھر لوگوں کو کون سمجھائے گا۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ نمرود کے دربار میں جائیں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اپنے لیے غلہ بھی لے کر آئیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے سمجھانے کی وجہ سے کسی کو ہدایت دے دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دوسرے آپشن کو اختیار فرمایا۔ نمرود کے دربار میں پہنچتے ہیں، لیکن ان کا مقصد صرف غلہ لینا نہیں ہے، صرف راشن لینا نہیں ہے، بلکہ ان کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ میں وہاں جاؤں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ان کے سامنے رکھوں، بتوں کی خدائی کے خاتمے کے دلائل جو واضح اور روشن ہیں، لیکن چونکہ ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آتے، ان کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ اس غرض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ حسب دستور نمرود نے کہا، یا تو میری خدائی کا اقرار کرو یا ان بتوں کے سامنے سجدہ کرو، اس کے بعد آپ کو غلہ ملے گا، اس کے بعد آپ کو راشن ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہ میں تمہاری خدائی کا قائل ہوں، نہ میں ان کی خدائی کا قائل ہوں، نہ میں سورج، ستاروں اور چاند کی خدائی کا قائل ہوں، میں صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کو مانتا ہوں۔ تو نمرود نے کہا، تمہارا رب کون ہے جس کو تم مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، قرآن کریم کے اندر ان کا جواب موجود ہے کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، پیدا بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سنا تو اس قدر بے وقوف تھا، اس کی عقل پر اس قدر پردہ پڑا ہوا تھا، زندہ کرنے، موت دینے کا مطلب ہی نہ سمجھا۔ کہنے لگا، انا احیی و امید، اگر تمہارا رب زندہ کرتا ہے، تمہارا رب موت دیتا ہے، تو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، معاذ اللہ۔ یہ کہہ کر اس نے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ قید خانے کے اندر وہ شخص جس کو آج کی تاریخ میں پھانسی دی جانی ہے، فیصلہ سنایا جا چکا ہے، اس کو لے کر کے آؤ۔ اس کو لایا گیا اور ایک شخص
جس کو رہا کر دیا گیا ہے، جو بری ہو چکا ہے، اس کو بھی لے کر آؤ۔ 2 لوگوں کو بلوایا، جس کو پھانسی دی جانی تھی اس کو رہا کر دیا۔ کہنے لگا دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی، آج اس نے مرنا تھا، میں نے اس کو موت سے بچا کر کے اس کو زندگی دے دی، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ اور جس نے رہا ہو جانا تھا، جس کی رہائی کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس کو تختہ دار پہ لٹکا دیا۔ کہنے لگا دیکھو میں بھی موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس نے اپنی ایک ناقص سی دلیل پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے انتہائی بے وقوف انسان ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل کو مزید واضح کرتے ہوئے دلیل کے انداز کو بدلا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم زندگی دیتے ہو، تم موت دیتے ہو، تو میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے کامل درجے پر، یعنی کہ بغیر اسباب کے، بغیر اجزاء کے وہ پیدا کرتا ہے اور بغیر اسباب کے موت دیتا ہے۔ اور اس کی کمال قدرت کا مظہر یہ ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے مجمع کے سامنے نمرود کے دربار میں جب اس کو یہ چیلنج کیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اس کے پاس اس دلیل کا کوئی جواب نہ بنا، بھرے مجمع کے سامنے رسوا اور ذلیل ہو گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے غلہ نہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالی ہاتھ واپس لوٹے۔ اب چونکہ گھر والوں سے کہا تھا کہ میں راشن لے کر آتا ہوں، غلہ لے کر آتا ہوں، اور خالی ہاتھ ہیں، اس لیے 2 تھیلوں کے اندر انہوں نے ریتی بھری اور گھر لے گئے تاکہ گھر والوں کو فوراً سے جا کر خالی ہاتھ دیکھ کر پریشانی نہ ہو کہ ہم کیا کھائیں گے۔ وہ ریتی سے بھرے ہوئے تھیلے گھر کے اندر رکھ دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کے سو گئے۔ جب بیدار ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے کہا کھانا تیار ہے، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہمارے گھر میں تو کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا، کھانا کیسے پکایا، کس چیز سے پکایا، راشن کہاں سے آیا؟ گھر والی نے کہا تھا آپ ہی تو لائے تھے 2 تھیلے راشن کے بھرے ہوئے، اسی سے میں نے پکایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ریتی کو راشن سے، غلے سے تبدیل فرما دیا، مجھ پر احسان فرمایا۔ یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے لوگ، نمرود کی قوم کے لوگ 2 دن بطور تہوار کے منایا کرتے تھے، بڑا جشن کرتے تھے۔ شہر کے سارے افراد شہر سے نکل کر کے جنگل میں جاتے تھے، وہاں جا کے وہ جشن مناتے تھے۔ معمول ان کا یہ تھا کہ صبح سویرے تیار ہو کر کے سب سے پہلے اپنے بت خانے میں جاتے اور طرح طرح کے کھانے پکا کر کے بتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے اور ان کی پوجا کرتے۔ پوجا کرنے کے بعد پھر سارے کے سارے جشن منانے کے لیے بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی، عورتیں بھی، سارے کے سارے جنگل میں چلے جایا کرتے تھے۔ اب جب ان کی اس عید کا، اس تہوار کا دن آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے انتظار میں تھے کہ ایسا کوئی موقع آئے، کیونکہ میں ان کو سمجھا کے تھک گیا ہوں، میں ان کے بتوں کو توڑ توڑ کے ان کے ٹکڑے کر دوں
تاکہ جب یہ پلٹ کر کے آئیں اور اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا اوندھے منہ پڑا ہوا دیکھیں تو بتوں کی بے بسی ان کے سامنے آ جائے، ان کی عقل پر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ اتر جائے۔ چنانچہ قوم کے سارے لوگ جانے لگتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ مراد ان کی یہ تھی کہ تمہاری بت پرستی کی وجہ سے، تمہارے شرک کرنے کی وجہ سے میں روحانی طور پر انتہائی مغموم ہوں، بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ چنانچہ قوم کے سارے لوگ جب چلے جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر، جو ان کے علاقے کا سب سے بڑا بت خانہ تھا، وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور کلہاڑے سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کرتے ہیں۔ سارے کے سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سب سے بڑا جو بت تھا اس کو اسی حال پہ چھوڑ دیا۔ ساروں کے ٹکڑے کرنے کے بعد کلہاڑا بڑے بت کے ہاتھوں میں تھما دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ جب قوم کے لوگ میلے سے فارغ ہو کر واپس آئے، ان کا دستور یہ تھا کہ وہ جو کھانا رکھ کے جاتے تھے، جب میلے سے واپس آتے تو وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بت خانے میں آئے تو سب سے پہلے بتوں کو دیکھ کر کے، ان کے سامنے کھانوں کو دیکھ کر کے، ان کی بے بسی کو دیکھ کر کے فرمایا الا تأکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو، پیتے کیوں نہیں ہو، بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کے بعد ان سب کا کام تمام کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب قوم کے لوگ پلٹ کر کے واپس آتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اپنے بتوں کے پاس جا کر کے ہم کھانے کھائیں گے، عبادت کریں گے۔ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کسی کا ہاتھ ٹوٹا پڑا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی پڑی ہے، کوئی اوندھے منہ پڑا ہوا ہے۔ دیکھ کر کے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں کہ یہ کس نے کیا؟ تو ان میں سے چند لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، وہی ہمارے ان بتوں کی برائیاں کرتا ہے، یہ کام اسی کا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کلہاڑا جس کے ہاتھ میں ہے اس سے پوچھو کس نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام در حقیقت ان کے سامنے دلائل کھولنا چاہتے تھے، بتوں کی بے بسی ان کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے تھے، ان کی زبان سے اقرار کروانا چاہتے تھے کہ اپنی زبان سے کہیں کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بڑے بت سے پوچھو جس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے کہ یہ سب اسی نے کیا یا کسی اور نے کیا، تو لوگوں نے بجائے بڑے بت سے پوچھنے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم تو جانتے ہی ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی ان کی زبان سے کہلوانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا، جو بول نہیں سکتا وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اتنے سارے بتوں کو ٹوٹتے ہوئے، مرتے ہوئے، گرتے ہوئے دیکھ کر کے ان کی مدد نہیں کر سکا، بت خانے کے اندر نہیں مدد کر سکا، وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ تو سب سے بڑا بت ہے، تمہارے بقول یہ سب سے زیادہ پاور والا ہے، اس کے پاس اتنی سی بھی طاقت نہیں ہے کہ یہ بتا سکے۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپس میں کہنے لگتے ہیں بات تو ابراہیم ہی کی سچی ہے، لیکن چونکہ بتوں کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر چکی تھی، اس لیے انہوں نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے،
سب سے بڑا جرم کیا ہے ساری کائنات کے اندر، اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بتوں کی تذلیل کی جائے۔ لہٰذا اس شخص کو ایسی سزا دی جائے جو اس سے پہلے کسی کو سزا نہ دی گئی ہو۔ حرقوہ، ان کو بڑے اہتمام سے جلائیں گے۔ وانصروا آلہتکم، اور آپس میں کہنے لگے، اعلان کرنے لگے، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ وانصروا نصرت سے ہے، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ جب عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے تو یہی کیفیت ہوتی ہے۔ معبود وہ ہوتا ہے جو انسان کی مدد کرے۔ یہاں پر اعلان کیا جا رہا ہے، لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ جب ہدایت چھین لیتے ہیں تو یہی ہوتا ہے۔ ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ معبود کو چاہیے ہماری مدد کریں، نہ یہ کہ ہم معبودوں کی مدد کریں۔ اس کے بعد پھر ایک واقعہ ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام